علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ ایک اور کریٹیکل ٹاپک جو دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں کیسے پتا چلے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے، مجھے اس کی صحت کا نہیں پتا، کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہو کہ جس تکلیف کے بعد تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو وہ سمجھ لو یہ آزمائش ہے، اور جس تکلیف کے بعد تم مزید باغی ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے. تو یہاں تو ہم نے دیکھا ہے لوگ وقتی طور پر پلٹ آتے ہیں پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ڈیفینیشن نہیں آئی ہے. وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ کسی شخص پہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے. پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم پن پوائنٹ کر کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم پر اللہ کا عذاب ہے. اپنے لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے، وہ ضرور سمجھے، یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. کسی کے لیے نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب ایئر کریش میں شہید ہو گئے، دیوبندیوں نے کہا کہ شہید ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب نے کہیں سے خواب بھی لے آئے، وہ کسی بزرگ کے جاننے والے کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ جی جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. مجھے بتائیں بریلویوں نے مان لیا کہ جنید جمشید جو رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں. تو انہوں نے کہا حرام موت مر گیا. دیوبندیوں نے کہا نہیں شہادت کی موت مر گیا. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. خادم رضوی صاحب کا جنازہ بڑا ہو جائے تو حق پہ ہونے کی دلیل ہے، جنید جمشید صاحب کا جنازہ بڑا ہو جائے تو حق پہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اور ان سے بڑھ کر مولانا مودودی کا جنازہ تو اس زمانے میں ان سب سے بڑا تھا جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی تھے لوگ. تو یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ ابو ذر غفاری کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہاں لوگ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ کسی فرقے کے ساتھ جڑ جائے ورنہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ ابو ذر غفاری کی طرح دنیا سے انسان جائے. مجموعوں سے آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے حضور تو نہیں. تو یہ جذباتی جملے ہیں، اور یہ جملے ہمارے بزرگوں نے بھی بڑے یعنی جذبات میں بول دیے اور وہ آج تک اسی طریقے سے پھر چل رہے ہیں. یہ بیسیکلی تو یہ جملہ احمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف بولا تھا. تو مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا یار احمد بن حنبل ایک انسان تھے نا، ایک جذباتی جملہ انہوں نے بول دیا. کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ معتزلہ اور ہمارا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے کہ جس کا جنازہ بڑا ہوگا. تو دیکھ لیں اس دور میں احمد بن حنبل کے اس قول کی جو اصلیت ہے کیسے کھل کے سامنے آئی ہے کہ جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں دونوں کے جنازے بڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس قول کے اندر کتنا وزن تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جذباتی جملے ہیں. یہ جذباتی پن اور اس طرح کی کیفیت جس پہ بھی طاری ہو وہ غلط ہے. علمی اپروچ ہونی چاہیے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش کے حوالے سے قرآن حکیم میں ہمارے لیے گائیڈ لائنز دی ہیں وہ سورہ الشورى کی آیت 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جو انسان کو تکلیف آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے، اور اگر اس کو آخرت کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً 100% یہی ہے کہ اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں وہی ملنا ہے جو دنیا میں بویا تھا آپ نے. کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ حدیث نہیں ہے، میں نے بھی غلطی سے ایک جگہ بیان کر دیا تھا. یہ ایک قول زرعی ہے لیکن فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں. اس کو سپورٹیو کئی آیات ہیں کہ جو دنیا میں آپ محنت کریں گے وہ آپ آخرت میں کاٹیں گے. اور دنیا میں بھی بسا اوقات کاٹنا پڑ جاتا ہے. لیکن اب اسپیسیفکلی اپنے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑی، یہی کہنا چاہیے. لیکن کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا. اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ہم دیکھیں خوشی کی حالت میں ہو تو بھی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نمازیں. غم کی حالت میں ہو تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں. دونوں صورتوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں.
اسی کو سپورٹیو ایک اور آیت ہے سورہ الروم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندروں میں، خشکیوں اور سمندروں کے اندر جو یہ فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ آیت اب اس ماڈرن دور میں جس طریقے سے کھل کے سامنے آئی ہے، یہ لوگوں کے کرتوت ہے نا، جو گلوبل وارمنگ کی شکل میں ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایسا ہوا ہے کہ سعودیہ میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں، بلوچستان اور سندھ جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں پہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اور جہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی تھی وہ ٹھنڈ کی انٹینسٹی اب کم ہو گئی ہے۔ ہمارے جہلم شہر میں ہم نے بچپن میں جو سردی دیکھی ہے، اب تو سردی اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے۔ ہم تو خیر اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اربوں انسانوں کے لیے کلائمیٹ چینج جو ہے مصیبت بنا ہوا ہے، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آج کے دور کے اعتبار سے یہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے انڈیویجول بھی جو حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح اس کے اوپر تو آلموسٹ امت کا اجماع ہے کہ تاتاریوں کا جو فتنہ آیا مسلمانوں کے اوپر آزمائش کی شکل میں، جس کی خبر بخاری مسلم میں پہلے موجود تھی، مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب تھا مسلمانوں کو جگانے کے لیے، کیونکہ ایک اجتماعی طور پہ بہت بڑی تکلیف مسلمانوں کو کاٹنی پڑی۔ یہ اسیسمنٹ کے طور پہ، لیکن انڈیویجول کے لیے آپ کسی کمیونٹی کے لیے، کسی فرقے کے لیے اس طرح کی بات کر نہیں سکتے۔ ہم یہی کہیں گے آزمائش ہے۔ ہاں، انسان اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو انسانیت نے جو کچھ کیا اس کی سزا مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندروں کا لیول رائز کر رہا ہے، اور دوسری طرف گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں۔ سمندر کے قریب جو علاقے ہیں وہ آہستہ آہستہ سمندر کا حصہ بن رہے ہیں، بلکہ اب تو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 5000 سال کے اندر جو ہے وہ آدھا پاکستان اور آدھا انڈیا سمندر میں جا چکے ہوں گے، اگر اسی طریقے سے گلیشیئر پگھلتے رہے۔ کئی علاقے ہیں جو دنیا میں ہم سے پہلے بھی سمندروں میں جا چکے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اس دور کے اندر آ کر ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے سائنس کی برکت سے، اور ہم ان آیات کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر میں نے اپنی قرآن کلاسز کے اندر بھی کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ ماڈرن دور میں قرآن حکیم کے تراجم کو جو ہم فٹ ان کرتے ہیں نا، اس اعتبار سے کہ ہمارے بزرگوں کو ان کی ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہیں تھی، چونکہ انسان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا، تو نہ یہ ان بزرگوں کا کوئی قصور ہے۔ ہاں، اگر وہ ٹارزن بنے کہ ہم پوری کائنات کو جو ہے وہ ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں، پھر تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں یہ پتا چلا۔ حج عمرے کے لیے گئے ہیں تو تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے سعودی عرب سے، وہ چونکہ ٹارزن بنتے ہیں تو پھر مجھ سے باتیں سن لیتے ہیں۔ ادروائز اگر وہ مان لیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، اس لیے ہم نے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے وہ باتیں نہیں کی، اور ہم نے قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کر دی خود سے۔ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کولو ہی ٹھوک دیتا وچ۔ قرآن میں تو لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب جب الٹرا ساؤنڈ آیا تو ان کو خیال آیا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب ان کو قرآن کی آیت بھی دریافت ہوگی ایک نئی جو پہلے ہی موجود تھی، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے۔ یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن جو پیدا ہو رہے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے یا تو اس رب کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا اس کا کفر کر دیتے ہیں۔ خالق ایک ہے، مخلوق دو قسموں میں بڑھ جاتی ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ مخلوق بھی خدا کے ماننے والی ہو، لیکن چونکہ اختیار دیا ہوا ہے اس لیے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی وہ جو آیت تھی نا، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، یہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ یہ سائنس کی برکت سے آپ کو پتا چلا۔ کئی جگہ ہم نے تراجم چینج کیے۔ علق کا ترجمہ خون کی پھٹک، خون کی پھٹک، اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی لیچ لائک سبسٹینس، جو شکل میں بھی لیچ کی شکل کا ہو
اور وہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہو، جس طرح کہ جونک، لیچ انگلش میں کہتے ہیں جونک، وہ سسپینڈڈ فارم میں یوٹرس کی وال کے ساتھ چپکی ہوتی ہے اور اس سے خوراک حاصل کرتی ہے. تو پہلے تو آپ ترجمے اور کرتے رہیں. تو قرآن کے حوالے سے یاد رکھیے گا، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے اگر کہیں پہ کوئی غلط ترجمہ ہوا اس حوالے سے کہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے غلطی ہوئی، تو وہ قرآن کا فالٹ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کبھی بھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے پرنٹ نہیں ہونا چاہیے. عربی ٹیکسٹ ہو اور نیچے ترجمہ ہو، تاکہ اگر کسی مفسر نے اپنا لچ فرائی کیا ہوا ہے تو پکڑا جائے کہ قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور بس اوقات مس ہینڈلنگ نہیں ہے، بیک وقت دونوں باتیں درست بھی ہوتی ہیں. مثلا قرآن میں آیا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ رزلٹ نکال لیا کہ زمین ساکن ہے. کتاب لکھ دی پوری اعلی حضرت نے. علماء عرب نے بھی اس زمانے میں فتوے دے دیے کہ جی زمین ساکن ہے. اگر کوئی کہے زمین حرکت کر رہی ہے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. حالانکہ پہلا شخص جس نے زمین کا سرکمفرنس ایگزیکٹلی آلموسٹ اس کے قریب میئر کیا 38,000 کلومیٹر، وہ ایک مسلمان تھا بنو عباس کے دور میں، البیرونی. بادشاہ نے اسے انعام دیا، یہ نہیں کہا تو نے قرآن کے خلاف کوئی چیز ثابت کر دی ہے. اس زمانے میں بنو عباس نے ظاہر سائنس کی ترقی، ہارون رشید نے جو بیت الحکمہ بنایا اور فلسفے کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، اس زمانے میں تو فلسفہ تھا، اسی میں سے سائنس نکلی. پوری دنیا سے یونان کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی اور مسلمانوں نے ترقی کی. اور اندازہ کریں ترقی ان مسلمانوں نے کی ہے کہ جن مسلمانوں کو اس زمانے میں بڑے بڑے بزرگان دین گمراہ سمجھتے تھے، آج مزے لے رہے ہیں کہ جی ہم سائنس کی بنیادیں رکھنے والے ہیں. حالانکہ جن لوگوں نے بنیادیں رکھی ہیں نا، انہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہے بزرگان دین سے. یہ سارے لوگ ان چیزوں کے خلاف تھے، کیونکہ اوپر حکومت معتزلہ کی تھی، اور یہ معتزلہ کا کریڈٹ ہے. جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے یہ معتزلہ کو کریڈٹ جاتا ہے. باقی جو ان کے عقائد کی خرابی وہ اپنی جگہ. اسی لیے جب بعد میں متوکل بادشاہ بنا عباسیوں میں، انہوں نے ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا جنہوں نے یہ ساری ترقی کروائی تھی. تو ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا جی زمین ساکن، زمین ساکن کوئی نہیں لکھا ہوا، وہ تو ہے زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، اس کو رہنے کے قابل بنایا کہ یہ نہ ڈولے. اب جب پتا چلا زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، تو اب لوگوں نے کہا کہ نہیں جی بچھونا بنایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی، مراد یہ ہے کہ حرکت کے باوجود اللہ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. اور پھر سائنس نے مزید بتایا کہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں اگر کسی زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو ایک زلزلہ ہی 1 سیکنڈ میں پوری انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سٹیبل بنایا ہوا ہے. تو یہ بچھونے سے مراد یہ نہیں کہ حرکت نہیں کر رہی. پھر آیت بھی دریافت ہوگی، کلٌ فی فلک یسبحون، سورہ یاسین جو ہر مسلمان صبح فجر کے بعد پڑھتا تھا، کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے محور کے گرد بھی روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے. یہ پہلے تو نہیں پتا تھا، پہلے تو کہہ رہے تھے زمین رکی ہوئی ہے ایک جگہ. اب یہ آیت بھی دریافت ہو گئی. دیکھا آپ نے فرق؟ تو یہ لرننگ پروسیس رہتا ہے. قرآن کی کئی آیات محکمات بن چکی ہیں اب، جو پہلے متشابہات تھی سائنس کی برکت سے. ابھی پتہ نہیں کتنی اور بننی ہے. یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی. اسی طریقے سے قرآن پاک میں آیا کہ جی حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک گدلے پانی میں ڈوبتے ہوئے پایا. وہ کافر اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے جی سورج جو ہے وہ ایک تالاب کے اندر غروب ہو رہا ہے. وہ کامن آبزرویشن کی بات تھی. اب ان کی مٹی کیسے پلید ہوئی؟ ہم کہتے ہیں تم امریکن اخبار اٹھاؤ، اس پہ بھی جو سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوا ہے، تو کیا سن رائز ہوتا ہے؟ سن سیٹ ہوتا ہے؟ سورج تو نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ود ریسپیکٹ ٹو زمین بات ہو رہی ہے. ویسے تو سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن لٹریچر میں تو غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے. کامن آبزرویشن. تو قرآن کامن آبزرویشن کی بات کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ واقعی اس تالاب کے اندر ڈوب رہا ہے.
ورنہ تو پھر قرآن میں یہ آتا کہ جب وہ تالاب میں ڈوبتا ہے تو اس میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ ساری مر جاتی ہیں اس کی گرمی سے. تو یہ بات نہیں ہوئی بھی خام خواہ کھینچتان کے. لیکن دیکھ لیں ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ باپا جانی بیٹھ کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے 125 دلائل دے دیے ہیں, اور کہتے ہیں سائنسدان آج تک پریشان ہے. سائنسدان پریشان نہیں نے, وہ پریشان اس واسطے نے کہ کنے بونگے مارنے والے لوگ نے بونگے شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہوا ہے زمین میں. جو بھی آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج کی شکل میں آئے, لڑائیوں کی شکل میں آئے, یا وبائی امراض کی شکل میں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ ہم انہیں ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکھا دیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, یہ ہے اصل بات, مورل لیسن, تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یعنی یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے. واقعی تکلیف نہ آئے تو ہر چیز اتنی نارمل ہو جاتی ہے کہ خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہتا. جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو بڑے بڑے باغی لوگ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں لاس اینجلس میں وہ جو ایک ویڈیو, ایک کوئی عورت کار ڈرائیو کر رہی ہے اور وہ ایک ٹنل میں سے گزر رہی ہے اور آگے پھر آگ آ گئی ہے. تو کیسے گاڈ اورینٹڈ ہوئے ہیں. جب انسان کے سامنے تکلیف آتی ہے پھر خدا ہی یاد آتا ہے. اسی کو سپورٹو ایک اور آیت ہے سورہ السجدہ میں, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, اور ہم ضرور بالضرور اس دنیا کی زندگی میں انہیں تکلیف دیں گے, اس کا مزہ چکھائیں گے اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, وہی الفاظ آگے, تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. لہذا دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اور حقیقت ہے, ہم نے تو دیکھا ہے کئی لوگوں کی آپ لائف سٹوری دیکھیں گے تو میجورٹی ان میں سے ایسے ہوں گے, آپ کے جاننے والوں میں کسی کے گھر کوئی جوان ڈیتھ ہوئی تو وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا, کسی کی والدہ فوت ہوئی اس نے داڑھی رکھ لی, دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا, عورت نے حجاب کرنا شروع کر دیا, کسی کی جوان سسٹر فوت ہوئی تو دوسری سسٹر جو ہے وہ خوف کھا کر دین کے راستے کے اوپر آ گئی. تو یہ تکلیفیں آنے کے بعد انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی پلٹ آئے, ورنہ کئی تو ایسے بدبخت ہیں سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں پلٹتے. علمی پوائنٹ نمبر 4, اور وہ ہے مکافات عمل اور مسئلہ تقدیر سے متعلق. کچھ چیزیں تو میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے پچھلی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں, انہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسپیسیفکلی 2 آیات قرآن حکیم میں ایسی ہیں جو مسئلہ تقدیر اور مکافات عمل, جو پبلک میں مشہور ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو کاٹنی پڑتی ہے, بالکل فضول بات ہے, قرآن و سنت بالکل اسے سپورٹ نہیں کرتے. اس کے رد میں یہ آیات ہیں قرآن حکیم سے 2 مقامات سے. پہلا مقام ہے سورہ الزمر, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے, اللہ کا کفر کرو گے, نافرمانی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے, ناشکری کے معنوں میں بھی, تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تم سے, اسے تو پرواہ نہیں, پوری انسانیت اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دے یا پوری انسانیت تابع فرمان ہو جائے, اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اس کا یہ رزلٹ نہ نکال لینا کہ جو مرضی کرو, وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, لیکن اللہ اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں, ناشکری کے معاملے میں راضی کوئی نہیں ہے. ویسے تمہاری مرضی ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کہا جو مرضی کر لو, نہیں, اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے تابع فرمان لوگوں کا مقام جنت ہے, اللہ کے نافرمان ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے.
اللہ راضی نہیں ہے کہ تم نافرمانی کرو، لیکن پکڑے گا بھی نہیں دنیا میں، کھلی چھٹی ہے، آخرت میں پکڑے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے اس کے سارے بندے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ ٹاپک ضرور آیا کہ جو لوگ دنیا میں کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے فالوورز کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور فالوورز کے اپنے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ فالوورز یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمارا بوجھ اٹھا لیا اور اللہ ہمیں کہے گا کہ تو کچھ نہیں سی پتا، اسی جنت ہی چلے جاؤ۔ نہیں، ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور کمبائنڈ بوجھ بزرگوں پہ ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے ان کا مرتبہ زیادہ تھا تو عذاب بھی ان کو بڑا ہی ہونا چاہیے۔ وہ ایک ایکسیپشن ہے، ادروائز جنرل رول یہ ہے کہ کوئی جان دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہٰذا یہ مکافات عمل، اس حوالے سے کہنا کہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو ملتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس کا جزوی پورشن درست ہے کہ انسان کو بسا اوقات دنیا میں اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، جو ہم پچھلی آیات میں کور کر چکے۔ وہ والا مکافات عمل ہو وہ تو نظر آتا ہے، وہ دنیا میں آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں نظر آ رہا ہے۔ پہلے ایک کا پلڑا اوپر ہوتا ہے، پھر دوسرے کا ہوتا ہے، اس وقت وہ فرعون بنا ہوتا ہے، بعد میں دوسرے فرعون بن جاتے ہیں۔ وہ تو آپ کو مکافات عمل نظر آ رہا ہے، وہ اپنے کرتوتوں کا ہے، کسی دوسرے کی کرتوت نہیں، اپنے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ سورہ المؤمن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے آنکھ سے بھی خیانت کی ہے نا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، چاہے ایک عام آدمی کی آبزرویشن میں وہ چیز نہ آئے۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، وہاں پر مسئلہ تقدیر مزید کھل جائے گا۔ کچھ تو یہاں پر بھی کھلا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ شکر گزار بنو، ناشکری کا انجام جہنم ہونے والی ہے۔ اور یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، ہمارے ماں باپ کو جب جنت سے نکالا گیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ان سے ہونے والی اولاد بھی، ظاہر ہے انہی سے آگے سلسلہ جاری ہونا تھا۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے یہ آزمائش والا سلسلہ رکھا ہونا ہے، کچھ پیغمبروں کی بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ اللہ کے تابع فرمان ہوں گے اور کچھ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی پیغمبر کے ذریعے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، تو جو کوئی پھر پیروی کرے گا اس ہدایت کی جو پیغمبر کی شکل میں اور اس پہ نازل کردہ شریعت کی شکل میں آئے گی، فلا یضل ولا یشقا، تو ایسا شخص نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ یہ وہ بدبختی بھی آگئی کہ انسان بدبختی خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ شقی ولا یشقا، اس کا مطلب ہے کہ بدبختی ہم خود کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کے بدبخت نہیں بناتا۔